Subscribe my channel Media 786. Don't forget, please watch video. Alhamdulillah nahmaduhu wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun al-akh قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام بینکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام الہی مجھ کو مدینہ دکھا دیا جائے، الہی مجھ کو مدینہ دکھا دیا جائے یا میرے دل کو مدینہ بنا دیا جائے، وہ جس میں گنبد خضرا دکھائی دے ہر دم، وہ جس میں گنبد خضرا دکھائی دے ہر دم، ایک ایسی آنکھ کا سرما بنا دیا جائے۔ محترم سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، جیسے کہ ہمیں اور آپ تمام حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو ہمارے سامنے آنے والا ہے، کچھ ہی دنوں کا ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد میں وہ مہینہ ہمارے سامنے آ جائے گا، وہ بابرکت مہینہ ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گا، ہم اور آپ اس مہینے کے اندر موجود رہیں گے۔ تو اس بات کو ضروری سمجھتے ہوئے خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اس ماحول کے اندر اور اس لاک ڈاؤن کے اندر ایک بہت ہی بہترین پیغام ہے جو پورے کے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنا وقت اور اپنا ٹائم کہاں گزاریں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چالو ہو جائے گا اور پھر ہم اور آپ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، اور دیگر عبادتوں سے بھی وہ محروم رہتے ہیں اور کوئی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے خاص طور سے یہ پیغام ہے کہ وہ کان کھول کے اپنے سن لیں اور اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ رمضان کا جو روزہ ہے، رمضان کا روزہ اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ اور رکن ہے۔ بلا عذر شرعی رمضان کا روزہ نہ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزہ کا خاص اہتمام کریں، بالخصوص وہ تندرست اور صحت مند حضرات جو گرمی کام کاج وغیرہ جیسے معمولی عذر کے بنا پر روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بہت سے مسلمان ویکتی ایسے ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر جو گرمی کی وجہ سے اور کام کاج کرنے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ وہ تندرست بھی ہوتے ہیں، صحت مند بھی ہوتے ہیں اور بالکل طاقتور بھی ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ شخص، وہ ویکتی روزہ کا خاص طور سے خیال رکھے ان دنوں میں، کیونکہ اللہ کی وجہ سے سب لوگ گھر ہی پر رہیں۔ البتہ جنہیں واقعی عذر یا بیماری ہو وہ کسی معتبر مفتی سے مسئلہ معلوم کر کے عمل کر لے۔ کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو حقیقت میں بیماری ہے اور وہ حقیقت میں پریشان ہیں تو وہ اپنے نزدیک سے مفتیان کرام سے پوچھ کر کے عمل کرے۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، اس کے اندر تراویح کو پڑھا جاتا ہے، لوگ تراویح پڑھتے ہیں، تو اس لاک ڈاؤن کے اندر نہ ہم مسجد میں جا سکتے ہیں اور نہ ہی اجتماعی طور پر ہم تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے، ضروری ہے کہ وہ 20 رکعت رمضان المبارک کے اندر تراویح کی نماز پڑھے۔ کیسے پڑھے؟ اور ہر مرد عورت پر سنت موقدہ ہے، لہذا ماہ رمضان میں تراویح کا خاص اہتمام کیا جائے۔ البتہ مساجد میں تو انتظامیہ کی اجازت کے مطابق صرف 3، 4، 5 افراد تراویح ادا کریں، یعنی انتظامیہ نے
جو تراوی جو نمازوں کے لیے اوقات کو متعین کر رکھا ہے مسجدوں کے اندر، کہا گیا 3 4 5 اس سے زیادہ آدمی پڑھیں، نماز تراوی بالکل نہ پڑھیں۔ اور تراوی کے لیے یہ 3 4 آدمی افراد وہی ہوں جو دیگر نمازوں کے لیے متعین کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ اگر فرض نماز کے لیے 3 4 آدمی متعین ہیں تو وہی آدمی تراوی کے لیے بھی 3 4 آدمی وہی آدمی متعین رہیں تراوی کے لیے مسجدوں کے اندر، اور باقی حضرات اپنے اپنے گھروں میں تراوی باجماعت ادا کریں، اپنے اپنے گھروں میں باجماعت تراوی ادا کریں۔ اور جن لوگوں کے لیے اپنے گھروں میں جماعت کی صورت نہ بن سکے وہ تنہا تنہا تراوی ادا کریں۔ گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ویکتی تراوی پڑھے، چاہے اس کے گھر کے اندر تراوی کی نوبت یعنی تراوی کے احیا ہوں یا نہ ہوں، لیکن آدمی اپنے گھر کے اندر فردن نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ اور تراوی میں قرآن پاک پڑھنا یا سننا، اب ظاہر سی بات ہے جب یہ بات ہو چکی تو اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی جب ہمیں قرآن ہی نہ یاد رہے گا تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ تراوی میں پورا قرآن پاک پڑھنا یا سننا بھی سنت ہے، لہذا حتی الامکان ہر مسجد میں ختم قرآن پاک کا نظم کیا جائے، اور اگر سامع کا بھی نظم ہو جائے تو بہتر ہے تاکہ ضرورت پر وہ لقمہ دے سکے۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مسجدوں کے اندر جو تراویح کی نماز ہوگی اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ وہ 3 4 5 آدمی ہیں، انہی میں سے امام بھی ہو اور اسی میں سے سننے والا بھی ہو، اور خاص طور سے اہتمام کیا جائے مسجدوں کے اندر تراویح پڑھنے کا، اس سے زیادہ آدمی وہاں موجود نہ رہیں اور باقاعدہ اہتمام کیا جائے تراویح مسجد کے اندر پڑھنے کے لیے۔ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ لقمہ دینے والا کوئی موجود ہو، جب کوئی سننے والا ہوگا تو وہ لقمہ بھی دینے والا ہوگا، اور قرآن کریم میں کوئی غلطی نہ رہ جائے، یعنی مسجد میں امام، مؤذن، حافظ قرآن، سامع وغیرہ صرف 4 5 حضرات تراویح ادا کریں، اس سے زیادہ آدمی ادا نہ کریں تراویح۔ اور گھروں میں اگر کوئی حافظ قرآن میسر ہو تو تراویح میں پورا قرآن پاک سنا جائے، اور اگر کوئی حافظ قرآن نہ ہو تو الم تر کیفہ سے تراویح پڑھی جائے، اور جن لوگوں کو صرف 2 4 صورتیں یاد ہوں وہ وہی صورتیں بار بار پڑھ کر تراویح پڑھ لیا کریں۔ کہہ رہے ہیں کہ اور مسجدوں کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ مسجدوں میں تراویح باقاعدہ ادا کی جائے، لیکن گھروں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ گھروں میں اگر حافظ قرآن میسر ہے، اگر آپ کے گھروں میں حافظ قرآن ہے تو بھائی تراویح پڑھو، 3 4 5 آدمی کے ساتھ تراویح پڑھو گھروں میں بھی، لیکن اگر حافظ میسر نہیں آیا ہے تو الم تر کیفہ سے تراویح پڑھی جائے، اور ہر ایک آدمی تراویح پڑھنے کی فکر کرے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر جن حضرات کو الم تر کیفہ سے نہ یاد ہو تو وہ کیا کریں؟ ان کے لیے کہا گیا ہے کہ انہیں جتنی صورت بھی یاد ہو وہ اسی صورت کو بار بار دہراتے رہیں اور 2 2 رکعات میں پڑھتے رہیں، اسی صورت کو بار بار دہرا کر پڑھتے رہیں اپنے گھروں کے اندر تراویح کو۔ اور کہہ رہے ہیں کہ تراویح میں قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ اگر جسے تراویح قرآن کریم نہ یاد ہو اور وہ یہ چاہے، اس کو دل میں شوق ہوتا ہو، جذبہ پیدا ہوتا ہو کہ میں تراویح پڑھاؤں گا، لیکن اسے یاد نہ ہو، تو اس کے لیے کہا گیا ہے، اس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں دیکھ کے پڑھوں گا، تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ کہہ رہے ہیں تراویح بنفل نماز میں قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا احناف کے نزدیک درست نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ احناف کے نزدیک جو ہے قرآن کریم دیکھ کے پڑھنا، فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کے اندر قرآن کریم کو دیکھ کے پڑھنا احناف کے نزدیک درست نہیں ہے، ہاں، اور اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور حنابلہ اور شوافی کے نزدیک اگرچہ جائز ہے لیکن بلا ضرورت شرعی مذہب غیر اختیار کرنا درست نہیں ہے، اور جب حافظ قرآن میسر نہ ہونے کی صورت میں الم تر کیفہ سے تراویح بلا کراہت جائز ہے تو یہاں ضرورت شرعیہ متحقق نہیں، لہذا حافظ قرآن میسر نہ ہونے کی صورت میں الم تر کیفہ سے تراویح پڑھی جائے، تراویح میں قرآن کریم دیکھ کے نہ پڑھا جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر جیسے کہ الم تر کیفہ سے تراویح ہو جاتی ہے اور ہمارے پاس حافظ میسر نہیں ہے اور حافظ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو قرآن کریم کو دیکھ کے نہ پڑھ کر بہتر یہ ہے اور زیادہ افضل یہ ہے کہ ہم الم تر کیفہ سے تراویح کو پڑھ لیں،
اپنے گھروں میں ادا کر لیں۔ اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، باتیں آ رہی ہیں کہ بھائی ہم مسجدوں میں سے مائک اپنے گھروں میں لگا لیا کریں گے، تو کیا اس سے تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ مسجد کے پڑوس یا اطراف یا بلڈنگ کے فلیٹس والوں کی بذریعہ مائک شرکت، کسی مسجد کے پڑوس یا اطراف میں یا بڑی بلڈنگ کے مختلف فلیٹس میں جو لوگ رہتے ہوں وہ بذریعہ مائک مسجد یا کسی دوسرے فلیٹ کی نماز پنجگانہ یا تراویح میں شرکت کی گنجائش نہ کریں۔ کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں سے مائک وغیرہ نہ لگائیں اور وہ گنجائش بھی نہ کریں اس بات کی، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ تراویح کی نماز ہو، چاہے وہ جو بھی نماز ہو، وہ اس مائک سے اپنے گھروں میں لگا کر کے نہ نماز پڑھیں، کیونکہ اس کی اقتداء درست نہیں ہوتی ہے، بلکہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں یا اپنے اپنے فلیٹس میں مختلف افراد کے ساتھ نماز پنجگانہ اور تراویح ادا کریں، یعنی اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے اپنی بلڈنگوں میں ہی نماز پنجگانہ اور تراویح کی نماز پڑھیں۔ اب جو حضرات خواہش کے باوجود تراویح میں قرآن پاک نہ سن سکیں، کہا جا رہا ہے کہ جو حضرات ان تمام شوق اور جذبہ ہونے کے ساتھ ساتھ میں وہ قرآن کریم نہیں سن پا رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ مقامی علماء و مفتیان کرام کو چاہیے کہ وہ عوام کو سمجھائیں کہ جو حضرات خواہش کے باوجود امسال تراویح میں قرآن پاک سننے کی سعادت نہیں حاصل کر پائیں گے، وہ پریشان نہ ہوں، وہ اپنی نیت کے مطابق انشاءاللہ پورا ثواب پائیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ جس کے دلوں میں یہ خواہش اور جذبہ ہے اور یہ شوق ہے کہ میں تراویح اگر نہیں مسجدوں میں پڑھوں گا تو کیا مجھے ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر آپ تراویح کی نماز اپنے گھروں میں ہی پڑھ رہے ہیں تو اتنا ثواب جتنا مسجدوں میں ملا کرتا تھا اتنا ثواب اپنے گھروں میں پڑھنے سے بھی ملے گا، انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا۔ لہذا مسلمانوں کو محض جذبات سے اوپر اٹھ کر ملک و ملت کے مفاد میں اکابرین ملت کی ہدایت پر عمل پیرا ہونا چاہیے، ان کی خلاف ورزی ہرگز نہ کرنی چاہیے۔ جو علماء کرام، جو فقہاء کرام اور جو مفتیان کرام نے بتا دیا ہے اس پر عمل کریں، اس کی خلاف ورزی بالکل نہ کریں۔ اب یہاں سے دوسری بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کو کنٹرول کریں، اپنے بچوں کو آوارہ گردی میں نہ چھوڑ دیں اور ان کو گھومتے ہوئے روڈ پہ نہ چھوڑ دیں، بلکہ ان کی حفاظت کریں۔ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں بہت سے مسلم بچے محلے میں گھوم پھر کر وقت گزارتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، ہرگز مناسب نہیں۔ گھر کے ذمہ دار حضرات کو چاہیے کہ بچوں پر کنٹرول کریں اور انہیں بلا ضرورت اور خلاف قانون گھر سے باہر نہ جانے دیں، یعنی اگر وہ باہر جائیں تو انہیں حتی الامکان روکنے کی کوشش کریں۔ رمضان میں لا یعنی اور فضول چیزوں میں وقت ضائع نہ کیا جائے۔ ہم اور آپ اپنا وقت کو ضائع کر رہے ہیں اور برباد کر رہے ہیں، موبائلوں کے اندر کوئی برباد کر رہا ہے، کوئی واٹس ایپ کے اندر برباد کر رہا ہے اور کوئی لوڈو کے اندر برباد کر رہا ہے، تو ان کے لیے یہ خاص طور سے میسج ہے اور ان کے لیے خاص طور سے پیغام ہے کہ وہ اپنے وقت کو رمضان میں، ابھی تک جو لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا اس کے اندر ہم نے جو کیا اسے چھوڑ دیجئے، لیکن اب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے جو نیکیوں سے بھرمار ہے اور بھرا ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر کے ہم اور آپ تمام کے تمام لوگ کوشش کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے نیکیاں مانگیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں۔ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی رمضان میں اپنے آپ کو لا یعنی باتوں میں نہ لگائے، بلکہ ان سے کلی طور پر اجتناب کرے، فضول وقت اپنا خرچ نہ کرے، اپنا وقت کو ضائع نہ کرے۔ کہ رمضان کا مہینہ زیادہ سے زیادہ عبادت خداوندی اور تقوی پرہیزگاری کا مہینہ ہے، لہذا سب مسلمانوں کو چاہیے کہ گھروں میں رہ کر زیادہ سے زیادہ نوافل، تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار، دعا استغفار کا اہتمام کریں، یعنی گھروں میں ہی رہ کر کے عبادت اور نماز روزہ اور دعاؤں کا اہتمام کریں اور قرآن کریم کو پڑھنے کا اہتمام کریں اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے مکمل پرہیز کریں، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ چھوٹا گناہ ہے تو میں اسے کر لوں رمضان کے مہینے میں، یا بڑا گناہ ہے تو اسے نہ کروں، نہیں، جو حکم بڑے گناہ کا ہے وہ چھوٹے گناہ کا بھی وہی حکم ہے۔ بڑے گناہ کے بارے میں آتا ہے
کہ آدمی جو بڑے گناہ کرتا ہے تو اس کو لکھ دیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص چھوٹا گناہ کر رہا ہے اور وہ چھوٹا گناہ سمجھ کے نہیں اس کو معافی نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ سے، اور وہ گناہ کرتے رہتا ہے تو یہاں تک کہ وہ چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں وہ بھی بڑے گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ اور کچھ وقت اہل خانہ کے ساتھ دینی و اصلاحی معتبر کتابوں کی تعلیم بنائیں، یعنی اپنے گھروں کے اندر رہ کر کے بہن بھائی ماں باپ ان کو تمام لوگوں کو جوڑ کر کے دن میں ایک مرتبہ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ دینی کتابوں کی جو معتبر کتابیں ہیں دین اسلام کے اندر اس کو پڑھ کر کے سنائیں اور اصلاحی ماحول پیدا کریں، اور لایعنی گفتگو، فضول تبصرے بازی اور موبائل وغیرہ میں رمضان کے قیمتی لمحات ہرگز ضائع نہ کریں۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات ان باتوں کو سن کر کے اپنے دلوں کے اندر اور اپنے گریبان میں جھانک کر کے یہ دیکھیں گے کہ اگر بات صحیح ہے تو ہم انشاءاللہ عمل کریں گے کہ لاک ڈاؤن کے اندر ہم کہیں نہ جائیں، اپنے گھروں کے اندر ہی رہیں اور اپنے گھروں میں ہی رہ کر کے عبادت کرنے کی پوری کوشش کریں۔ حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے یہ بالکل ہم اس کو اپنے کام کے اندر، اپنے ثواب حاصل کرنے کے اندر لگا دیں، نہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اسی رمضان کے بارے میں ہم سے سوال کریں گے کہ تمہیں یہ وقت خالی ملا تھا اور تم نے نہ روزہ رکھا اور نہ عبادتیں کی، نہ نمازیں پڑھی، اور جو خالی وقت ہوتا ہے کہا جاتا ہے اسی کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ زیادہ سوال کریں گے، اس لیے کہ یہ وقت ہمارے لیے خالی ہے، بالکل خالی پڑا ہوا ہے۔ اس لیے جتنا کوشش ہو سکے اور جہاں تک کہ کوشش ہو سکے ہم اور آپ تمام کے تمام لوگ حتی الامکان کوشش کر کے عمل کرنے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔